Sahil, why are women more stressful and emotional? Stressful and emotional. Women are generally more stressful. Well, there is no scientific basis कि औरतें ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल होती हैं. बहरहाल स्ट्रेस की वैसे मैं आपको बता रहा था क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है and I'm sure you've asked me कि how to cope with stress. तो स्ट्रेस का एक सिंपल वो है केमिकल है, उसको कहते हैं कोर्टिजोल. उसकी आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी. आपको पाकिस्तान में ना ही हमें आदत नहीं है, ना ही हमें बताया जाता है. जब तक कोई बीमारी नहीं होती, अस्पताल में नहीं पहुंचे, तब तक ब्लड टेस्ट और हार्मोनल रेफरेंस चार्ट्स हमें नजर नहीं आते. आप ये डेली बेसिस पे अपने हार्मोन्स चेक करें, स्पेशली कोर्टिजोल का. तो आपको सुबह का भी पता होना चाहिए, रात को भी. कोर्टिजोल के खास मॉर्निंग कोर्टिजोल लेवल्स होते हैं, फिर इवनिंग कोर्टिजोल लेवल्स होते हैं. ये अपने आप को चेक करें. और कोर्टिजोल लेवल 10 जो है ना, वो नॉर्मल है मॉर्निंग का. ठीक है, तो सुबह उठ के देखें तो सही आपके कोर्टिजोल लेवल्स क्या हैं. और कोर्टिजोल का मतलब है कि स्ट्रेस है आपके पास इस वक्त, जिस्म इस वक्त स्ट्रेस में है. दिमाग का एक खास ग्लैंड है, वो कोर्टिजोल रिलीज करता है. वो एक्चुअली ऑर्डर तो दिमाग से करता है. स्ट्रेस के जो किडनीज है ना, वहां पे दो ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला के ऊपर से ये कोर्टिजोल का केमिकल रिलीज होता है. तो ये आपको कंट्रोल और रेगुलेट करने पड़ेंगे. अब खवातीन के अंदर ना मसला ये है कि आपको ये नहीं पता कि हार्मोनल रेफरेंस चार्ट्स हैं क्या और उनको रेगुलेट कैसे करना है. फैट का तो पता चल जाता है आपको, क्योंकि वो एटकिंस आ चुकी हुई है और वेट कॉन्शियसनेस और लुक्स डिपार्टमेंट में हम पीएचडी कर चुके हैं. ये नहीं देखते कि लीडरशिप डिपार्टमेंट में पीएचडी करने के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने केमिकल्स जो है ना वो बैलेंस करने पड़ेंगे. अल्लाह ताला ने मियाना रबी का कहा हुआ है, और जब तक आप मियाना रबी में रहेंगे नहीं, मीडियन में नहीं रहेंगे, आपके हार्मोन्स भी आगे पीछे हो जाएंगे. और लीडरशिप तो बहुत क्रिटिकल मैटर है. आप स्ट्रेसफुल होंगे तो आपकी थिंकिंग पावर कम हो जाएगी. कोर्टिजोल करता क्या है कि ये आमना का भी क्वेश्चन है, व्हाट डज स्ट्रेस, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट द लीडरशिप, सो स्पेशली इन वुमेन. तो इन सबको मैं आंसर कर देता हूँ. स्ट्रेस से होता ही है कि कोर्टिजोल का जो केमिकल है जब आपके जिस्म में होता है, कोर्टिजोल इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ यू सपोज टू कोप विद द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, कि बस आपने सर्वाइव करना है यहां से. ठीक है, सो जब आपके दिमाग में कोर्टिजोल, जिस्म में कोर्टिजोल तैर रहा हो, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जो है ड्रॉप हो जाते हैं, और ज्यादा स्ट्रेस में है तो कुछ ज्यादा ही ड्रॉप हो जाते हैं. आपकी मेमोरी लैप्स हो जाती है, आपको याद हाफजा खत्म हो जाता है, क्योंकि हाफजा हिपोकैम्पस में होता है, खास दिमाग का हिस्सा है. हिपोकैम्पस को प्रॉपर श्रिंक करता है कोर्टिजोल. जिन लोगों की स्ट्रेसफुल लाइफ गुजरी है, उनकी हाफजे अल्जाइमर डिजीज जो है वो क्या है, हिपोकैम्पस मेल फंक्शन है. तो उनका वो जो दिमाग का छोटा सा हिस्सा है उसको कोर्टिजोल श्रिंक कर देता है, 20-30% तक श्रिंक कर देता है, और लोगों के हाफजे खत्म हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस में रहे हैं सारी उम्र. उन बच्चों के साथ मसले इतने बढ़ते हैं, हाफजे के तो हैं ही, ब्रेन मेल फंक्शंस होते हैं, बिकॉज वो जो है ना कोर्टिजोल और स्ट्रेस वो उनकी सारी उम्र का दिमाग के अंदर एक सलाहियत करता रहा है, और पूरे जिस्म में बस कोर्टिजोल ही खेलता रहा है. सो पाकिस्तान की खातून को एक जो साइकोलॉजिकल पैराडाइम मिला है वो बड़ा मसले में है, और वो हम मानते हैं. आपको पता होना चाहिए एज लीडरशिप रोल कंटेंडर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का जो बेसिक पर्सपेक्टिव है ना, कल्चरल पर्सपेक्टिव, वो खवातीन के किसी भी एक मेजर इनिशिएटिव के खिलाफ है. आपने कोई ऐसा काम का इर्तिकाब नहीं करना, बस घर बैठे. वो कुछ करना चाहती है तो उसके खिलाफ एक तलवार लटक रही है सर पे. दिस एक्चुअली क्रिएट्स ए टोटली डिफरेंट मेल फंक्शन ऑफ द ब्रेन, एंड दैट is the negative brain. There are two amygdalas, दो छोटे छोटे बादाम के साइज के दो पोर्शन हैं दिमाग में, वो नेगेटिव थिंकिंग को ट्रिगर करते हैं. और पाकिस्तान की अमूमी औरत को अगर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हो तो आपको पता हो कि वी हैव हॉट अमिगडलास इन द पाकिस्तानी वुमन. हर बात पे कुछ ज्यादा शक, ज्यादा नेगेटिविटी, ज्यादा इट्स नॉट फेयर, हर चीज गलत हो रही है, एक सिंड्रोम में रहती है, और हर चीज मेरे खिलाफ ही हो रही है. आपने नोट किया होगा. सो ये एक मेल फंक्शन ऑफ द सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन है. वो नेगेटिव ब्रेन जब ट्रिगर होता है तो फिर कोर्टिजोल एज अ रिएक्शन ट्रिगर होती है, और जब कोर्टिजोल ट्रिगर होती है तो दिमाग को, तो बस कोर्टिजोल एक तेजाब समझ लें आप. तो वो तेजाब आप फेंकी जा रहे हैं और दिमाग के हिस्से जल रहे हैं. वी कॉल इट द फ्राइंग ऑफ हिपोकैम्पस. इट इज एक्चुअली फ्राइड, और उस फ्राइंग से अल्जाइमर होती है. सो जब आप इतनी नेगेटिव किस्म की परवरिश में रहेंगी, तो जो कि बाहर से भी आ रही है और अपने अंदर से भी आ रही है,
تو پھر لیڈرشپ کیا خاک کرنی ہے آپ نے؟ آپ تو بیسک فنکشنز نہیں پورے کر سکتی اپنے ایز اے ہیومن بینگ. لوگوں کو کیا چلانا ہے آپ نے؟ اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی؟ سو میک شیور یو نو وٹ یور کورٹیزول لیولز آر, یو نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. وی کین ڈو اے سیپریٹ سیشن آن کورٹیزول ریگولیشن کیسے کرتے ہیں. کورٹیزول کی بڑی ضرورت بھی ہے آپ کو, مگر کورٹیزول کے اوور فلو میں پاکستان کا بیسک جو پاکستان کی کمیونٹی کا جو بیسک کیمیکل ہے نا, جو کہ ہوا میں پھیلا ہوا ہے, وہ کورٹیزول ہی ہے. کیونکہ ایک لیڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہر وقت دوسرے لیڈر کے خلاف پروف کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ چور ہے, دوسرا کہتا ہے وہ چور ہے. ہر وقت ایک ڈسٹرسٹ کی فضا ٹی وی سے آ رہی ہوتی ہے, صرف بری خبریں سنائی جاتی ہیں ٹی وی پہ, ہر برا کام ٹی وی پہ خبر ہوتا ہے, کوئی نیکی یا بڑے کام کی خبر ٹی وی پہ نہیں آتی. سو ہر کوئی چور, ہر کوئی غلط, ہر کوئی ڈاکو, ہر کوئی فراڈ, کرپٹ. تو ہمیں اب سبزی لیتے ہوئے بھی شک ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر سبزی دے رہا ہے, جوتے لیتے ہوئے, کپڑے لیتے ہوئے, ہر چیز نیگیٹیوٹی میں ہے ہماری. ایک معاشرے میں ڈسٹرسٹ کی فضا سے اتنا نقصان ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, ہر پورا جنرل آئی کیو لیولز ڈراپ ہو رہتے ہیں پورے ملک کے, پوری نسل کے آئی کیوز کم ہوتے ہیں, بیکاز پیدائشی طور پہ وہ پیدا ہی اس پانی میں ہوا ہے, تیزاب میں, اس کا دماغ میں تو جلنا ہی تھا. تو اس کے مقابلے کرنے ہم نے بڑے بڑے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. سو گھر کے اندر جو ہے نا اس پانی کو مت آنے دیں, اس فضا کو, ٹی وی بند کر دیں. یہ جیو اور ARY اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں خدا را گھر میں بچوں کے سامنے مت لگائیں, اور خود بھی مت دیکھیں. خود نیگیٹو ہوں گے تو بچوں کو نیگیٹیوٹی دیں گے نا. جس طرح کا کھانا کھائیں گے اسی طرح کے اثرات آئیں گے نا آپ کو پھر. سو پھر آپ کے پھر ہوتا کیا ہے, خواتین کو بیسکلی ایک نیگیٹو سائڈ آف تھنگس کو زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے, زیادہ ٹیوننگ اور کنڈیشننگ ہوتی ہے ان کی, اور اس لیے بھی وہ ارلی ریلیف سنڈروم کہتے ہیں اس کو. ارلی ریلیف سنڈروم ہوتا ہے سائنس میں کہ ایک بندے کو ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک خاص دوڑ میں فرسٹ آ جائے, مگر اس کو اس کے گھر والے ہی کہتے تھے نا تو یہ دوڑ میں حصہ ہی نہیں لے سکتا. تو یہ پورا کا پورا معاشرہ اس کے خلاف تھا کہ یہ بیچارہ کیا دوڑے گا ریس میں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ فرسٹ بھی آ سکتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں اس کے اندر اتنی ایبلٹی بھی نہیں ہے کہ یہ دوڑ بھی سکتا ہے. تو جب وہ ریس میں دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ 2nd, 3rd, 4th پوزیشن کے اوپر بھی ٹھیک خوش رہتا ہے کہ میرے جو سرکل ہے نا جہاں سے انفلوئنس آ رہا ہے, ان لوگوں کو یہ تو ثبوت مل گیا کہ میں ریس میں دوڑ سکتا ہوں. یہ وہ سوچتے نہیں ہے کہ وہ فرسٹ آ سکتا ہے, اس کو اللہ نے ایبلٹی دی بھی ہے. سو وہ ریس میں کبھی بھی فرسٹ نہیں آتا, بیکاز وہ ارلی ریلیف میں آ رہتا ہے. ریلیف ہوتا کہ دیکھا ہے میں نے سب کو پروو کر دیا میں دوڑ سکتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ وہ دوڑنے کا مقصد کیا تھا, اس میں اس کو تمغہ مل سکتا تھا. یہ ہر پاکستانی عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ دنیا فتح کر سکتی ہے. اس کو یہ کہا کہ تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتی, مطلب تو اپنے بچوں کو پرورش کیا دور کی بات ہے, تیری تو شادی بھی نہیں ہو سکتی. تو جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ ریلیف میں چل جاتی ہے. اب یہ بھول جاتی ہے کہ اس نے بڑے بڑے لیڈرز جو ہے نا اسے گھر سے نکل سکتے تھے. شی از آلریڈی ان اسٹیٹس کہ بھائی میری دنیا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, میں نے یہ دوڑ میں حصہ لے لیا. ایون دو شی کوڈ ہیو گاٹن دا گولڈ میڈل آؤٹ آف دس. سو دس از اے سائیکولوجیکل ایشو دیٹ وی ہیو ود آل دا ویمن. ان بیچاریوں کو ہم اس لیگ کے اندر رجسٹر ہی نہیں کرتے کہ جس لیگ میں وہ جیت بھی سکتی ہیں, ہم ان کو بس سپریسڈ ہی رکھتے ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ لیڈس ٹو کورٹیزول بیسڈ لائف اسٹائل. اسٹریس اینزائٹی آپ کا بیسک کیمیکل ہوتا ہے, اور پھر وہی بولے بیماریاں لگتی ہیں آپ کو, اوور ویٹ آپ ہو جاتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بولے فزیکل ڈس آرڈرز ہو رہتے ہیں جو اللہ نے آپ کو اینٹی اسٹریس ہارمونز دیے ہوئے تھے, وہ ٹریگر نہیں ہوتے. پروجیسٹرون آپ کے اندر تھا جو کہ سائنس کہتی ہے فار ایور ریزن سائنس ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں پروجیسٹرون کیمیکل کے, جو کہ اینٹی اسٹریس کیمیکل ہے آپ کا, جو آدمیوں کے پاس ہے ہی نہیں, بہت ہی تھوڑا ہے. آدمیوں کے پاس ٹیسٹوسٹرون ہے جو کہ اینٹی اسٹریس کیمیکل ہے, مگر اور آپ کے پاس بھی ہے وہ, آپ کو لیکن تعلیم ہی نہیں دی گئی, اس بارے میں بتاتا ہی نہیں ہے کوئی کہ بھائی واٹ از دا بگیسٹ تھریٹ فار یور لائف, کوالٹی آف لائف اینڈ یو نو your standards of life. یہ تینوں فیکٹرز کو آپ کو تباہ کر دیا گیا. So unless you know the science you cannot practice the art. جس کی اوپینین لے کے چلیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ ویٹ کانشیس ہے نا, اسی طریقے سے اسٹریس کانشیس ہوں, اس طریقے سے آپ پرپز کانشیس ہوں, اپنی کوالٹی آف لائف کو اور لائف کے اسٹینڈرڈس کو جس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں اس طرح تھاٹ کے اسٹینڈرڈز بھی مینٹین کریں. اس سے بہتر اور زیادہ کریٹیکل معاملات ہیں, تب کہیں جا کے آپ کی لیڈرشپ کی میٹرک اسٹارٹ ہوگی. Habiba is asking me, Sahil, what is the best chemical for anti-stress?
حبیبہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو 2-3 کیمیکلز گفٹ میں دیے ہیں جو آدمیوں کو بڑے قلت میں ہے, اور سب سے بڑا کیمیکل ہے دا کیمیکل آف لیڈرشپ, جو کہ انبیاء پریکٹس کرتے ہیں اس کے اوپر لیڈرشپ, اور وہ ہے کیمیکل آف آکسیٹوسن. آپ کو اللہ نے فیکٹری دی ہوئی ہے اس کی, وہ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں آپ. اور یہ یاد رکھیے گا جتنا آکسیٹوسن لیول ہائی ہوگا اتنا کورٹیزول لیول کم ہوگا. یہ دونوں کیمیکلز ایسے واحد ہیں جو ایک ہی وقت میں نہیں آ سکتے جسم میں. تو جب آپ کا آکسیٹوسن ریئیکٹر سٹارٹ ہوگا کورٹیزول خود ہی ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو کیپ یور سیلف ان سائڈ دا زون وچ اللہ تعالیٰ کریٹڈ یو فار, اینڈ دیٹس ٹو کیئر. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا. اس کنٹرول گروپ کے اندر لاکھوں سبجیکٹ سے خواتین تھیں, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جن عورتوں کے بچوں کے ساتھ کوئی فزیکل ڈیفیکٹ تھا پیدائشی, اور ان کو الگ کیا اور ان کو کمپیئر کیا ان عورتوں کے ساتھ جن کے ہیلتھی بچے تھے, بالکل ٹھیک ٹھاک, کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے گھروں میں. ان عورتوں کو پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹس کے تھرو گزارا اور چیک کیا کہ کن عورتوں کے ساتھ سٹریس زیادہ تھی, کن عورتوں کے اندر ایشوز آنا شروع ہو گئے ان ماؤں کے اندر. اور انہوں نے دیکھا کہ جن عورتوں کے بچے ڈیفیکٹڈ تھے, کوئی آٹسٹک تھا تو کوئی فزیکل ہینڈی کیپ تھا, ان عورتوں کے لائف سپینز بہتر تھے, ان کی ہیلتھ بہتر تھی, ان کی سٹریس بالکل منیمل تھی, ان کو کسی قسم کی آرٹیفیشل پلاسٹک ایلیمنٹس کہتے ہیں پلاسٹک ایلیمنٹس نہیں تھے. جن عورتوں کے ساتھ ریگولر لائف گزارتے ان کے اور بھی بڑے مسئلے تھے, پھر ان کو کینسرس کیسز تھے, ان کے اسٹریس لیول بہت ہائی تھے. الٹا لگ رہا ہے نا اصل میں سے, وہ اس لیے کیونکہ جب ایک خاتون اپنے ایک آٹسٹک بچے کو یا اپنے ہینڈی کیپ بچے کی کیئر کرتی تھی نا, تو اس کا آکسیٹوسن سینٹرز کھلتے تھے, اور اس آکسیٹوسن کیمیکل کی وجہ سے اس کی اپنی ہیلتھ بہتر ہو رہی تھی, اس کی ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو رہی تھی. شی واز آل فار دیٹ چائلڈ. جن عورتوں کے بچے بالکل ٹھیک تھے ان کو فکر نہیں تھی, ان کی کیئر فیکٹر بھی کم تھا کیونکہ وہ بچہ خود اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر رہا تھا, سو اس کے آکسیٹوسن لیولز کم تھے. دس از ہاؤ امپورٹنٹ دس گاڈ گفٹڈ بگ گفٹ, دا بگیسٹ گفٹ ٹو اے وومن از. آدمیوں میں کہاں ہوتا ہے اتنا آکسیٹوسن, ٹھیک ہے. سو آکسیٹوسن ماڈلنگ اللہ نے آپ کے لیے کر کے دی ہوئی ہے, اور مگر آپ بس وہ شک, نیگیٹو تھنکنگ, ڈپریشن اینڈ سو آن سو فورتھ, اس کی وجہ سے آپ نے آکسیٹوسن کو چھوڑ دیا اور پھر کورٹیزول بیسڈ لائف گزاری. اور کورٹیزول بیسڈ لائف کے اوپر 80s میں 70s اینڈ 80s میں ہوتا ہے IQ بینڈ کورٹیزول لائف کا, ایکسپیریمنٹس کو میں بتا رہا ہوں. اور آکسیٹوسن ماڈلنگ کے بچوں کے 150 200 IQ چلتے ہیں. مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے معاملات ہیں جس کو ہم پڑھتے ہی نہیں. میں میرے الفاظ بول رہا ہوں, 99% لوگوں کے لیے وہ الفاظ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. وہ لیڈرشپ روز سنتے ہیں, سائنس کا پتہ ہی نہیں, تو پھر ایسا ہی ہوگا. سو a woman is naturally built for personal leadership, naturally built for leadership of influence, naturally built for it. A man is not naturally built for it. He has to adapt and adopt. Okay, you are natural. آپ کو ایک نیچر کی طرف سے ہیلپ ملی ہوئی ہے, اس کو نرچرنگ کی طرف سے ہیلپ ملتی ہے. یو ہیو ٹو نرچر اے مین انٹو اے لیڈر, اور آپ بائی نیچر ایک لیڈر ہیں. مگر بس پاکستان کے کلچر نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا کہ نہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیفیکٹڈ پیس ہیں.